الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی ایمان سے پھرے گا، دین سے پھرے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر میں ان قریب ایسی قوم لاؤں گا، ایسے لوگ آئیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب حاضرین کرام، امام الاولیاء حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو کامل بنایا اور انسان کے سینے میں ایک کامل دل بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دل میں محبت نہیں وہ دل نہیں، جس دل میں محبت نہیں وہ دل نہیں، اور جس سینے میں دل نہیں وہ بندہ ہی۔ عارف کی بات ہے، جس دل میں محبت نہیں وہ دل نہیں، جس سینے میں دل نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ دل وہ دل ہے جس میں محبت ہو، انسان وہ ہے جس میں دل ہو۔ اور پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ عشق کیا ہے، یہ محبت کیا ہے؟ محبت والوں سے پوچھتے ہیں نا، جس کے پاس محبت ہو، جس کے پاس جو کچھ ہو اس کا اظہار وہی کر سکتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن وہی کر سکتا ہے، وضاحت وہی کر سکتا ہے کہ فلاں چیز، جس کے پاس کوئی چیز بھی ہو اس کی تشریح وہی کر سکتا ہے اس انداز سے جس کے پاس وہ ہو۔
اب جن کے پاس محبت ہے انہوں نے کہا، حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں تیرا دل ہے نا دل، وہ کسی عارف نے کہا تھا حضرت سلطان العارفین نے کہ دل دریا سمندروں ڈونگی کون دلاں دیا جانے ہوئے، یعنی کہ یہ جو دل ہے نا دیکھنے میں تو اتنا سا ہے لیکن یہ سمندر سے بھی اس کی گہرائی زیادہ ہے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں اس کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ ہے، اور بابا فرید بھی کہتے ہیں کہ اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس میں طرح طرح کے درخت ہیں، بوٹیاں ہیں، کہیں حسد کی بوٹی ہے، کہیں بغض کی بوٹی ہے، کہیں کینے کی بوٹی ہے، کہیں عداوت کی بوٹی ہے۔ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو اگر ختم کرنا ہونا تو تو چاہتا ہے کہ اس دل کو مکان بنائے اور مکان میں مکین آئے، تو آپ دیکھیں مکین مکان میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک مکان کی صفائی نہیں، مکین مکان میں اس وقت تک نہیں آتا جب مکان کی صفائی نہ ہو۔ مکان آپ بھی بناتے ہیں یا خریدتے ہیں، پہلے اس کی صفائی کرتے ہیں کہ وہ رہنے کے قابل تو بنے، صفائی کرواتے ہیں، اس کو پینٹ کرواتے ہیں، اور پھر تزئین و آرائش کرنے کے بعد جب خوبصورتی بن جائے پھر اس میں مکین آتا ہے۔ جس مکان میں تم مکین بنتے ہو اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے اس میں بسیرا کرتے ہو، تو جس دل کو تم نے اس کا مکان بنانا ہے، اس کے یار کو بسانا ہے، تو پھر اس دل کو بغض حسد کینے سے صاف تو کر۔ جب یہ صاف ہوگا تو پھر مکین بھی آئے گا۔ اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ کا وقت وصال آیا نا تو آپ نے اپنے ایک مرید ایک غلام کو ایک رکا دیا۔ دیکھیں نا معرفت والوں کی باتیں، اس کو رکا دیا، کہا جب میری آنکھیں بند ہو جائیں نا میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں تو یہ رکا کھول کے پڑھ لینا۔ آپ کی روح جب کف سے انسری سے پرواز کر گئی تو آپ کے غلام نے رکا کھول کے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اپنی جو کچھ بھی تیرا ہے سب کچھ قربان کر دینا، یہ جو آنکھیں ہیں نا آنکھیں، پھر سننا بھی اس سے، دیکھنا بھی اسی سے، بولنا بھی آنکھوں سے، جو تمہیں کرنا ہے نا ان آنکھوں سے کرنا ہے۔ وہ غلام کہتا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، یہ رکا چلتا چلتا غلامین تک چلتا گیا، غلامان تک چلتا گیا، سمجھ میں نہ آئے کہ عارف نے بات کیا کہی کہ بولنا بھی آنکھوں سے، سننا بھی آنکھوں سے، دیکھنا بھی آنکھوں سے، ان آنکھوں کا تحفظ کرنا۔ تو کسی خادم نے کہا جب میرے تک یہ بات آئی نا میں نے بڑے بڑوں سے پوچھا، مجھے کوئی نہ سمجھا سکا، میں نے پورا دنیا کو طول و عرض جان مارا، مجھے کوئی نہ سمجھا سکا کہ یہ بات کیا ہے کہ آنکھوں سے بولنا، آنکھوں سے سننا، آنکھوں کا تحفظ کرنا، مجھے اس تحفظ کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتا بس چلتے چلتے گزرتے گزرتے اس زمین پہ چلتے چلتے اس سوال کا تلاش کرتے کرتے جواب کی صورت میں کہ اس کا جواب ملے، بس چلتے 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 میں بابا فرید گنج شکر کی پاک وطن کی گلی سے گزرا، مجھے وہاں سے آواز آئی کہ ان آنکھوں کا تحفظ یہ ہے کہ کاکا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو مار یہ دونوں نہ مت کھائیو مجھے پیا ملن کی۔ اب دو جملوں میں بات کو بند کر دیا، دو جملوں میں بات کو بند کر دیا کہ کاغا سب تن کھائیو۔ میں کئی بار سنا چکا ہوں یہاں آپ کو، لیکن کیونکہ درویش کی بات ہے نا میں اپنی بات بار بار کروں تو آپ کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن یہ باتیں ان کی ہیں اور انہوں نے کی کن کے لیے۔ کاغا سب تن کھائیو یہ کوے سے مخاطب ہے۔ جب آپ کے بدن پہ کوا بیٹھا جسم کو نوچنے لگا تو کبے سے کہا کاکا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس،
یہ دو نینا مت کھائیو موئے پیا ملن کی آس، میری آنکھوں کو چھوڑ دینا، سب جسم کھا لینا، تیرا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، بس ان آنکھوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے یار کا دیدار کرنا، میں نے مصطفیٰ کا دیدار کرنا۔ پھر وہ لوگ دیکھیے آج، بلکہ پچھلے دنوں میں پاک پتن شریف میں تھا، وہاں پروگرام تھا، تو میں نے بابا صاحب کے مزار پہ حاضری دی، دیوان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اپنا ایک خادم بھیجا، تو پھر چابی کھول کے وہ ہمیں بہشتی دروازے تک لے کے گئے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جنتیں تو 7 آسمانوں کے اوپر ہیں، حقیقت بھی یہی ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، آپ پاک پتن شریف کی گلی میں تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ بھی بہشتی گزر کے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ بھی اس کو جنتی دروازہ مانتے ہیں؟ جی مانتا ہوں۔ تو پھر آپ جنتی ہو گئے؟ فرمایا میں جنتی ہو گیا۔ اس نے کہا اس کی دلیل مجھے دیجئے۔ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب فرماتا تو میرے بندوں میں آ جا، یوں سمجھ تو جنت میں آ گیا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کا وارث اپنے متقی بندوں کو بنا دیا۔ یہ قرآن ہے۔ اسی لیے ہارون الرشید اور زبیدہ خاتون دونوں میاں بیوی چہل قدمی کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ زبیدہ کوئی عام عورت نہیں، یہ وہ خاتون ہے جس نے بغداد سے مکہ تک نہر پہنچائی، پانی کا بندوبست کیا، اور جب مکہ شریف میں آئی حاضری کے لیے، اس نے دیکھا یہاں پانی کی قلت ہے، زمزم کے علاوہ باقی مکینوں کے لیے کوئی پانی نہیں، آسانی کے لیے اس نے انجینئرز کو بلایا، اس وقت کے جو تھے ان کو طلب کیا، پوچھا کہ میں بغداد سے مکہ پانی پہنچانا چاہتی ہوں، کیا پہنچ سکتا؟ انہوں نے کہا ہاں ممکن ہے، لیکن خرچ بہت ہوگا۔ مائی نے کہا میں نے خرچہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا پانی پہنچ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب جملہ سنیے، مائی صاحبہ نے کہا ٹھیک ہے تیاری کرو۔ اب کام شروع ہو گیا، شروع سے لے کر آخر تک جب آخری مرحلہ آیا، پانی پہنچانے کا بندوبست ہو گیا، اس کا افتتاح کرنا تھا، تو مائی کے سامنے انہوں نے ساری فائل رکھی، جتنا خرچ ہو چکا تھا، ایک ایک پائی کا حساب لکھا، لکھ کے اس کو آڈٹ کے لیے رکھ دیا کہ چیک کر لیں، پہلے دن سے لے کر آج تک ایک ایک روپیہ اس میں درج ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر اور اس حرمت والے شہر میں مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ مائی صاحبہ نے اس فائل کو پکڑا، اس کے ٹکڑے کیے، پھاڑ کے فضا میں پھینک کے کہا مولا میں تیری بندی دنیا میں ان سے حساب نہیں لیتی، قیامت میں تو میرا حساب نہ لینا، قیامت میں تو میرا حساب نہ لینا۔ یہ وہ خاتون ہے چہل قدمی کر رہی تھی، ہارون الرشید ساتھ تھا، سامنے ایک مجذوب بیٹھا ہے، ایک درویش بیٹھا ہے، دیوانہ بیٹھا ہے، کیا نام ہے؟ ایک مجذوب ہے بہلول دانا، بہلول دانا بیٹھا ہے، جو شاہی محل میں جاتا ہے تو جا کے شاہی محل میں کہتا ہے یہ سراں کس کی ہے، یہ مسافر خانہ کس کا ہے، اور جاتے ہی بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ وزیروں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا چپ خبردار کوئی نہ بول۔ بادشاہ قدموں میں بیٹھ گیا، پوچھنے لگا جی آپ نے اس کو مہمان خانہ مسافر خانہ کیوں کہا؟ درویش نے کہا تجھ سے پہلے یہاں کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرا باپ۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا میرا دادا۔ اس سے پہلے میرا پردادا، اس سے پہلے اس کا باپ، اس سے پہلے اس کا باپ۔ فرمایا پھر مسافر خانے کی کیا تعریف ہے؟ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آ رہا ہے وہ جا رہا ہے پھر اگلا آ جاتا ہے،
پھر وہ جا رہا ہے، پھر اگلا آ جاتا ہے، یہ ذرا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بادشاہ پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ اگر اللہ موت کو پیدا نہ کرتا تو پھر فرمایا پھر تو اس تخت پہ نہ ہوتا۔ وہ کہنے لگا اگر موت نہ ہوتی تو میں کیوں نہ ہوتا؟ فرمایا کیونکہ پہلے تیرا باپ تھا، تیرے باپ کے بعد تو ہے، تیرے بعد تیرا بیٹا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو پھر اتنے بابا آدم ہی بیٹھا ہونا سی، تیری واری کوئی نہیں سی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چہل قدمی کر رہے تھے، چلتے چلتے وہ درویش بیٹھا ہے مجذوب بہلول دانا، تو مٹی میں پاؤں پھنسا کے نا، جیسے کہ بچے نہیں مکان بناتے، یہ اب مٹی دے کوٹھے پا رہے ہیں، ایک بناتا پاؤں نکالتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ بنا رہا ہے، تیار کر رہا ہے۔ زبیدہ پاس سے گزری، کہنے لگی بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جنت کے کوٹھے پا رہا ہوں، میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا تو بیچنا بھی ہے؟ کہنے لگے بیچنے کے لیے تو تیار کر رہا ہوں۔ اچھا بابا جی ایک مکان میں خریدنا چاہتی ہوں، قیمت کتنی ہے؟ بابے نے کہا مثلا 10,000 یا 20,000 اس وقت کا جو سکہ تھا وہ طلب کیا۔ زبیدہ خاتون نے پرس میں سے پیسے نکالے، کہا رجسٹری میرے نام کریں، فرمایا رجسٹری تیرے نام۔ اب بی بی چلی چند قدم، ہارون رشید کہنے لگا بی بی یہ کی تھی، وہ مٹی کا مکان تھا، اس نے پاؤں نکالنا بھی اٹھ جائے گا، پیچھے سے آ کے کوئی توڑ دے گا، تو نے اتنی قیمت دے دی، بھلا یہ بھی کوئی جنت کا مکان، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ بی بی نے کہا میں نے تیرے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا، تو میرے معاملات میں دخل کیوں دیتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے جی بس کوئی بات نہیں۔ رات آئی، ہارون رشید سویا تو خواب میں جنت کے نظارے دیکھتا ہے، جنت کی گلیوں کی سیر کرتا ہے، چلتے چلتے جنت کے دروازے آتے ہیں، مکانات آتے ہیں، ان دروازوں پہ مختلف جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے ایک دروازہ آیا جس دروازے پہ لکھا تھا بیت زبیدہ۔ تھوڑی توجہ تقسیم ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے میں آہستہ آہستہ بات کو چلاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، میرا انداز ہی ایسا ہے کہ بات اندر اترے، جب اندر اتر جائے تو پھر جس کی محبت میں باتیں ہو رہی ہوں پھر وہ گھر کر جائے، تو ایک ہی بندے پہ اگر اثر ہو جائے نا تو میری آخرت کے لیے وہی سما کافی۔ چلتے چلتے ایک گھر آیا، وہاں لکھا تھا بیت زبیدہ، زبیدہ کا گھر۔ تو وہ ہارون رشید اندر جانے لگا، دربان نے کہا کتھے؟ کہ میری بیوی دا گھر ہے، ورنہ چل پیچھے جنت میں، یہاں اسی کا گھر ہے، اس کی مرضی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ بس دھکا مارا، اس دھکے میں آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو جلدی سے اٹھا، اور کوئی کام نہیں کیتا، نسیا بہلول دانا، پتہ چل گیا بھائی کوٹھے تے حقیقی سن۔ وہاں پہنچا دوڑتے دوڑتے، وہاں جب پہنچا تو بابا بیٹھا تھا، کہا بابا جی، بابے نے کہا ہاں بادشاہ کی گل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ جنت کا کوٹھا بچیا بھی آئی ہے، سارے بیچ چھڑے دے، فرمانی ہے جیسے کافی پین تیرے واسطے خاص بچا کے رکھا، میں نے پتہ تو آنا تیرے لیے میں نے خاص بچا کے رکھا، مجھے پتا تھا تم نے آنا ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر جلدی کرو، دو قیمت وہی دی بہلول کو ہارون نے جو اس کی بیوی نے دی۔ تو بہلول نے قیمت سامنے رکھی نہ، دیکھے نا پیسے، کہا یہ کوئی قیمت ہے، یہ کیا دے رہا ہے؟ لینا جنت کا مکان، پیسے اتنے تھوڑے؟ کہا بابا جی اس سے ڈبل لے لیں، میری بیوی آئی تھی اس کو تو 20,000 میں دیا، میں نے اتنے دیے، چلے آپ 40 لے لیں، فرمایا نہیں تھوڑے ہیں۔ کہا چلے آپ 80 لے لیں، فرمایا نہیں یہ بھی تھوڑے ہیں۔ قیمت بڑھاتا گیا، بابے نے کہا نہیں تھوڑے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی منہ سے بتائیے نا کتنے چاہیے، میری بیوی کو اتنا سستا دیا، میں نے لاکھوں کے انبار لگا دیے، میری قیمت آپ کو پسند ہی نہیں آتی۔ فرمایا فرق کتنا ہے، تیری بیوی سودا کیتا ان ویکھیا، تو تے سودا ویکھ کے آئے۔ اللہ کھولو
ان ڈٹھیاں سودا ہو رہے، ویکھیاں قیمت ہو رہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا میرے غلاموں ایمان کن کا عجیب ہے. عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالنبیون، نبیوں کا ایمان عجیب ہے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، انبیاء پہ اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، انبیاء ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا. عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن پہ ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، جو ہر عیب سے پاک ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا. صحابہ نے عرض کی آقا ہمارا ایمان عجیب ہے جو آپ کے غلام ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے ہو، تمہارا ایمان عجیب کیسے؟ تم نے دیکھا کہ میں نے انگلی اٹھائی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تم لوگوں نے دیکھا کہ میرا اشارہ ہوا ڈوبا سورج میں نے پلٹا کے رکھ دیا، تم لوگوں نے دیکھا میں نے پانی کو پتھر میں تیرا دیا، تم لوگوں نے دیکھا کہ درخت چل کے میرے حکم پہ انہوں نے آ کے میرا کلمہ پڑھا، تم نے پتھروں کو بولتے دیکھا، میں نے کسی کی پنڈلی کو جوڑ دیا، کسی کی نکلی آنکھ کو روشن کر دیا، تم لوگوں نے دیکھا میں نے کسی کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا، میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے باران رحمت برسا دی. تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ عرض کی آقا پھر آپ بتائیے ایمان کن کا عجیب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، ایمان ان کا عجیب ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس سنا ہوگا کوئی کالی زلفوں والا تھا، فقط سنا ہوگا کوئی کالی زلفوں والا تھا، کوئی مذاق کے کجلے والا تھا، حمیم کے کنڈل والا تھا، مذاق کی آنکھ والا تھا، مزمل کے کمبل والا تھا، مدثر کی چادر والا تھا. وہ کریم، وہ سخی تھا کہ جس در پہ کوئی منگتا آتا، اگر عیسائی کی بیٹی آتی سر ننگا ہوتا، وہ رسول مدثر کی چادر اتار کے اس کے سر پہ گراتی. بس صرف سنا ہوگا مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کرتے ہوں گے. کسی عارف سے کسی نے پوچھا یہ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ اب عارف کا اس کی ترجمانی اور اس کی وضاحت عارف کیسے کرتا ہے؟ پوچھا کہ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ عارف کہتا ہے کہ محبت اس پیار کو کہتے ہیں جو قید میں رہے، جو حد میں رہے، قید میں رہے. جب محبت حد توڑتی ہے نا تو پھر محبت نہیں رہتی، پھر وہ عشق کی منزل طے کرتا ہے، پھر وہ عشق کی منزل. بابے بلے شاہ نے کہا نا عشق تے اگ دونوں ایک برابر. پڑھ رہے ہیں عشق تے اگ دونوں ایک برابر تے عشق دا روگ ودھیرا. یہ بھی کہہ دیا ہیں برابر لیکن عشق دا روگ ودھ. میں سر میں پڑھوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پنجابی میں آپ کو سمجھا دوں نا پہلے سادہ. عشق تے اگ دونوں ایک برابر عشق دا روگ ودھیرا. وہ کیسے پوچھا گیا، وہ کیسے عشق دا روگ ودھیرا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اگ بلے تے بجھاوے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ عشق تے اگ دونوں ایک برابر عشق دا روگ ودھیرا، اگ بلے تے بجھاوے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ پھر کہتے ہیں اگ بلے تے ساڑے کانے تے عشق ساڑے تن میرا. اب وہ کون لوگ تھے جو عشق کو سمجھے؟ آپ کو پتہ میں نے بات کہاں سے چھوڑی ہے؟ پیچھے نہیں یاد، کیونکہ آپ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. میں نے بات چھوڑی ہے حضور قبلہ عالم تاجدار گولڈا. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیے آپ بھی بہشتی گزر کے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہنے لگے کہ جنت کی تعریف کیا، جنت کہاں ہے، کس محلے میں ہے؟
وضاحت کیجیے ہم نے جنت میں جانا ہے، کہاں وہ جنتیں ہیں؟ فرمایا 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ جب آپ نے وضاحت کر دی نا 7 آسمانوں کے اوپر جنتیں ہیں، وہ کہنے لگا یہی تو میں مولوی جی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ فاتح قادیان ہیں، حجت الاسلام ہیں، اور آپ وقت کے بہت بڑے امام اور پیشوا ہیں، پھر آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جنتیں 7 آسمانوں سے اوپر ہیں، پھر یہ پاک پتن کی گلی میں جنت کیسے آ گئی؟ فرمایا جی میں تیری ماں دے پیراں اللہ۔ اب دیکھیے اس جنت کا تو اعتراض ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا حجرہ، میرا گھر اور میرے منبر تک جو ٹکڑا ہے نا وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ جنت کا ٹکڑا کیوں ہے؟ وہ جنت کا ٹکڑا کیوں ہے؟ کیا وجہ؟ کہ حضور کا حجرہ تھا، حضور نماز کے لیے یا خطابت کے لیے، خطبے کے لیے منبر پر وہاں سے چل کے آتے، پھر یہاں سے چل کے حجرے میں جاتے، پھر وہاں سے منبر پہ، پھر منبر سے حجرے میں، تو پھر آقا نے فرمایا جس جگہ نے آتے جاتے میرے قدموں کو چوما، وہ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا۔ وقت کے بہت بڑے محدث، عصر حاضرہ کے بہت بڑے محدث، عاشق رسول فناف الرسول جناب حضرت قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال، ضلع ساہیوال، آپ فرماتے ہیں کہ غالباً 67 یا 68 میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، مدینہ پاک میں میری حاضری تھی۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا اور اپنی پوری روداد اس میں بیان کی، مختلف واقعات اس میں نقل کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، تو وہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، ایک جنت ریاض الجنہ اور دوسری جنت جنت البقیع۔ جنت البقیع اور ریاض الجنہ یہ 2 جنتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا، کسی سے میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، بس اس بات کو سوچتا ذہن میں رکھے ہوئے میں جب مسجد نبوی سے نکلا تو اس وقت باب البقیع سے جب لوگ باہر نکلتے تو نکلتے ہی بازار گلیاں شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو بازار بہت دور ہو گئے، مارکیٹ دور ہو گئی، تو وہاں فرماتے ہیں کہ میں نکلا تو وہاں ایک مجذوبہ ہوا کرتی تھی، میں اسے روزانہ دیکھتا، جسے میں نے کبھی بولتا ہوا نہیں دیکھا، ایک مجذوبہ تھی، لوگ اسے ریال دیتے، پیسے دیتے، بس اس کے کوئی قریب نہ جاتا، خاموشی کے ساتھ وہ بیٹھی ہے، لوگ اسے دے رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس سے گزرا، میرے ذہن میں یہ سوال تھا، بات تھی کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنہ دوسری جنت البقیع۔ فرماتے ہیں بس میں اپنے خیال میں نظریں جھکائے ہوئے گزر رہا تھا، مجھے اس مجذوبہ کی طرف سے آواز آئی، اخی او بھائی، وہ پہلے کبھی بولی نہیں، جب اس نے کہا نا بھائی، میں نے ایسے دیکھا، اس نے کہا تعال ادھر اسمع کلامی، میری بات سن۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے کہا بابا کیا سوچ رہے ہو کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں؟ بات نہیں آپ سمجھے، کیا سوچ رہے ہو مدینہ میں 2 جنتیں ہیں؟ کہا ہاں میں سوچ تو یہی رہا ہوں۔ کہا سن، مدینہ کلھا جنت الفردوس، میرے نبی کے شہر میں 2 جنتیں نہیں، یہ پورا مدینہ ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں نے روضہ رسول کی طرف رخ کر کے عرض کی واہ مدینے کے تاجدار، یہ تو تیرے غلاموں کے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے والی میرے اندر کی کیفیت جانتی ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کے علم کا کیا مقام ہوگا، اس کیفیت کو یہ جانتی ہے۔ اب دیکھیے زمخشری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کو لکھا کہ ایک بچہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک بچہ اپنے گھر آیا،
کافر تھا، ماں بھی کافرہ تھی، بتوں کے پجاری تھے. وہ اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کا نا جو لباس تھا نا وہ یہاں گھٹنے سے پھٹا ہوا تھا. اس بچے نے دیکھا تو اس کو یہ برداشت نہ ہوا کہ یتیم تھا، باپ مر گیا تھا کافر. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میری ماں کے بدن پہ پورا لباس بھی نہیں، ایسا کرتا ہوں میرا چچا ہے، بہت رئیس تھا، بہت امیر تھا. کہا میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، اپنی ماں کے لیے جائیداد نہیں مانگتا، اپنی ماں کے لیے لباس مانگتا ہوں. اور یہ لوگ وہ تھے جو میرے نبی علیہ السلام کے دین سے نفرت کیا کرتے تھے. یہ عورت وہ تھی جو مصطفیٰ کے دین سے دور رہنے والی اپنے بچے کو بھی نصیحتیں کرتی کہ محمد کے قریب نہ جانا. اب اس کا بچہ جب اپنے چچا کافر کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے چچا میں تجھ سے زمین کا مطالبہ نہیں کرتا، مکان کا مطالبہ نہیں کرتا، پیسوں دولت کا مطالبہ نہیں کرتا، میری ماں کے بدن پہ لباس سلامت نہیں، میری ماں کے لیے مجھے لباس دے دے. تو وہ اس کا چچا کہنے لگا میں جانتا ہوں میں نو تیری ماں شریکہ جبہ کے پونے ہے، کبھی اس نے مجھے گالیاں دی، کبھی اس نے مجھے برا کہا، مجھے طرح طرح کی اس نے اذیتیں دی. میں وہ وقت بھول جاؤں؟ میں کیسے دوں تیری ماں کو؟ جا نکل جا یہاں سے، تجھے کچھ نہیں ملنے والا. وہ بچہ واپس آ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. راستے میں ایک رسول اللہ کا نوکر ملا، اس نے کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ ساری روداد پیش کی، کہا میرا سگا چچا ہے، مانگنے کے لیے ماں کے لیے لباس مانگنے کے لیے گیا، اس نے مجھے نہ دیا، مجھے دھتکار دیا. میرے نبی کے غلام نے کہا محمد کو جانتا ہے، مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہا نام سنا ہے. کہا جا ادھر چلا جا، جا چلا جا، جس چیز کا تقاضا کرے گا، جس چیز کی ڈیمانڈ کرے گا آمینہ کا لال تجھے عطا کر دے گا. اس نے کہا پہلے ماں سے مشورہ کر لو. کہا کر لے. ماں کے پاس آیا، کہا امی چچا نے مجھے نکال دیا دھکے دے کے، مجھے کچھ نہ دیا، لیکن اب اجازت ہو تو میں نے کسی سے سنا ہے کہ محمد کے پاس جاؤ وہاں انکار نہیں ہوتا. ماں نے کہا نہ پتر نہ اتنے نہ جائیں، نہ بیٹا وہاں نہ جانا، ہم بتوں کی پجاری ہیں. صرف یہ نہیں، وہ تجھے لباس ہی نہیں دے گا، وہ تیرا دین بھی چھین لے گا، تجھے اپنا دین دے گا. ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین بھول جائیں. بچے نے کہا اماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تیرے بدن پہ یہ پھٹے کپڑے ہوں، مہربانی کر مجھے اجازت دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے دین کو ہرگز نہ چھوڑوں گا، میں اپنے دین کی طرف رغبت رکھوں گا، مجھے جتنا مرضی کہہ لیں میں پہلے ان سے بات کروں گا، دینا ہے دو، مجھے میرے دین سے محروم نہ کرنا. ماں نے کہا پھر خیال کرنا، بہک نہ جانا، اس دین کو قبول نہ کرنا. بچہ چلتا چلتا میرے نبی کے قدموں میں آیا. رسول اللہ صحابہ میں بیٹھے تھے، میرا نبی ایسے دکھ رہا تھا جیسے تاروں میں چاند چمکتا. اب میرے آقا علیہ السلام غلاموں میں تشریف فرما تھے، میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، زبانی تو اس نے سن رکھا تھا لیکن آقا کی زیارت اس نے آج کی زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. سرکار کی طرف دیکھا، میرے نبی پاک جلوہ گر تھے. اب آقا نے فرمایا بیٹا آگے آ، کیسے آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ بچے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری بات سن لے، میں کچھ طلب کرنے کے لیے آیا لیکن میری ایک شرط ہے، توجہ پوری کرے، میری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا، پھر میں اپنی خواہش بیان کروں گا. آقا نے فرمایا کر بیان. کہنے لگا میری ماں کے بدن پہ پورا لباس نہیں، میری ماں کے کپڑے پھٹے ہیں، میرا باپ دنیا سے
چلا گیا میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں. میں نے سنا کہ آپ ننگوں کے جسم کو ڈھانپتے ہیں. چچا کے پاس گیا, وہ کافر ہے, وہ بھی بتوں کا پجاری ہے, ہمارے حصے کی جائیداد اس کے پاس. اس کے باوجود اس نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا. آپ کے پاس آیا کہ میری ماں کے بدن کے لیے مجھے لباس چاہیے لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. میرے نبی نے فرمایا بیٹا تجھے کس نے کہا کہ ہم جبرن اسلام قبول کرواتے؟ تجھے کس نے کہا کہ ہم تلوار کی نوک پہ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا؟ تجھے کس نے کہا کہ ہم زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں نے سن رکھا تھا. آقا نے فرمایا کلمہ نہیں پڑھنا نہ پڑھ, یہ لے اپنی ماں کے لیے لباس. میرے نبی نے کیا دیا؟ وہ مدثر کی چادر جس کی قسمیں میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. میرے آقا نے چادر دی, فرمایا جا یہ میری طرف سے ماں کو دے دے. وہ بچہ میرے نبی کی نورانی چادر جب گھر لے کے آیا, ماں نے آتے ہوئے دیکھا اس چادر پہ نظر پڑی تو پوچھا بیٹا سنا؟ کہا امی جو آپ نے سنا تھا وہ سب غلط سب بکواس تھی. میں نے جا کے بات کی, اس نے دین کی کوئی بات ہی نہ کی بلکہ چادر عطا کر دی. مجھے نبی نے چادر دی. اللہ اللہ میرے آقا نہ حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراتا رہا. جاواں قربان میں او دے اخلاق تو غیریاں لئی او چدراں بچھاوندا رہا. کدی منگیاں دعاواں یاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ. زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا. سرکار کی چادر پہنچی. جب اس کافرہ نے میرے نبی کی چادر کو دیکھا کہا بیٹا واقعی محمد نے دین کی کوئی بات نہیں کی. کہا امی ہاں مجھے لات و عزا کی قسم اس نے کہا کہ میں دین جبرن نہیں دیتا. یہ لے چادر اپنی ماں کا بدن ڈھانپ, اپنی ماں کا بدن ڈھانپ. میں چادر لے کے آیا. ماں کہنے لگی اس وقت تک اب میں اس چادر کو ہاتھ نہ لگاؤں گی جب تک میں اس چادر والے کا کلمہ نہ پڑھ لوں. اس وقت تک اس چادر کو چھوں گی نہیں جب تک اس چادر والے کا کلمہ نہ پڑھ لوں. کلمہ پڑھوں گی تو پھر اگلی بات بنے گی. اب دیکھیے یہ ہے دربار مصطفیٰ, یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتا. یہاں سے ہاتھ خالی. یہ پچھلے لگاتار 4 جمعوں کی CD تیار ہے, جو اب آپ خریدنا چاہیں وہ خرید لیں ان کے پاس. اب دیکھیے بات چلی تھی محبت کی کہ محبت کیا ہے. آپ کو یقیناً یاد ہوگا پچھلے جمعے میں نے بات کہاں چھوڑی تھی. کسی کو پتا ہے؟ پتا ویسے میں نے بھی نہیں ہوں ساؤنڈ والے 10 چھڑ دینے بھی, چونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا, یہ بتا دیتے ہیں یہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی. میں نے بات چھوڑی تھی کہ سرکار کا اجرا ہوتا, چھوٹے چھوٹے بچے, یہیں سے چھوڑی تھی نا. آقا علیہ السلام کے اجرے کے سامنے جمع ہو جائے.
کس لیے؟ زیارت مصطفیٰ کے لیے، کہ مصطفیٰ کی زیارت ہو، سرکار کو دیکھیں، آتش عشق بجھانے کے لیے میرے نبی کے حجرے کے سامنے آیا کرتے ہیں۔ تو پھر جو ایک بار دیکھ لیتا اگلے دن تک وہ سکون میں رہتا، پھر فجر سے پہلے وہاں آ کے جمع ہو جاتے کہ آمینہ کے لال حجرے کا پردہ اٹھائیں گے۔ حضرت تاجدار گولڑا حضور قبلہ عالم نے جب وادی امرا میں دیکھا تھا نا، پھر گولڑا میں بیٹھ کر صدائیں لگایا کرتے۔ آپ گولڑا میں بیٹھ کر صدائیں لگاتے، سیدی یا رسول اللہ ایک بار پھر کرم کرے، اے تاجدار مدینہ ایک بار مجھ پہ پھر شفقت کریں، لاہو مکھی مخاطت گردے یمن من بھامنی شکل دکھاؤ ڈھول او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جیڑی ہمرا وادی دھن کریاں۔ یا رسول اللہ ایک بار پھر کرم کرے، ایک بار پھر مجھے دید کروائیں، ایک بار پھر وہ زیارت کا جام بخشے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے میرے نبی کے حجرے کے باہر جمع ہوتے زیارت مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کے دیدار کے لیے وہ بچے جمع ہوتے۔ ایک یہودی آیا، آ کے کہنے لگا اوے مسلمانوں یہاں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کا حجرہ ہے، یہ ہمارے آقا کا گھر ہے، وہ نبی کے حسینوں کا تاجدار جناب یوسف معراج والی رات میرے نبی سے ملاقات کرتے ہیں، جناب یوسف سرکار سے مل کے عرض کرتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں سیدی یا رسول اللہ میرا نام ہے یوسف۔ آقا کو تعارف کروایا کہ میرا نام ہے یوسف، میں حسینوں کا تاجدار، میں مصر کا بادشاہ بنا، میں نقاب اوڑھ کے رکھتا، جب کوئی میری زیارت کرتا اسے 3 ماہ بھوک نہ لگتی۔ یا رسول اللہ میں وہ یوسف ہوں جس کو دیکھ کر قطعنا ایدیہم بیویوں نے ہاتھ کاٹے، یا رسول اللہ جس پہ ملکہ مصر فدا ہو گئی۔ آقا فرمایا ہاں یوسف مجھے پتا ہے، اپنا موقف بیان کر، کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب یوسف نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا حسن بتا کے میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کر اجازت ہے۔ جناب یوسف نے کہا میں سونا میرے خط و خال سونے، میں نو ویکھ کے لوگاں نو بھوک نہ لگے، بیبیاں ہاتھ کٹے لوگاں نو بھوک نہ لگے، ملکہ مصر میں نو ویکھ کے فدا ہو گئی۔ پر یا رسول اللہ بے شک حسن زیادہ میرا سے کل جہانا نالو نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفانا۔ یا رسول اللہ میری زلف میرا پورا حسن ایک طرف، آپ کی زلف کا ایک بال ایک طرف۔ ابھی تو میرے نبی کے روح انور پہ، میرے نبی کے حسن پہ 70,000 پردہ حائل تھا۔ تو یوسف نے دیکھ کر کہہ دیا یوسف کا تو حسن ظاہری تھا، میرے نبی کے جمال میں پردہ تھا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی روح انور کی زیارت کے لیے آقا کے حجرے کے باہر جمع ہوتے،
کہ آمنہ کے لال نکلے، ہم چہرہ مصطفیٰ دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کو دھکے دیتے کہ سرکار نکلے، پہلی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے، ابھی درود و سلام میں مشغول تھے، یہودی کہنے لگا کیوں جمع ہوتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی کا حجرہ ہے، مصطفیٰ جب حجرے سے باہر آتے ہیں ہم زیارت کرتے ہیں، اور جب زیارت کا جام پی لے آتش عشق بجھ جاتی ہے، ہم مصطفیٰ کی زیارت کے لیے۔ وہ بچہ کہنے لگا تمہارا نبی اتنا سونا 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 سونا، تمہارا نبی اتنا حسین، انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ بچوں نے کہا پھر آج بیٹھ کے جائیں گے۔ جویں جویں موسم تبدیل ہو رہا ہے تھوڑا مزاج بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اچھی وان اللہ کو سبحان اللہ۔ میں بات بھول جاتا ہوں جب ذوق میں کمی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ میں نے کبھی نہیں کہا آپ اونچی وانا سبحان اللہ، اسی وقت کہتا ہوں جب میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ ویسے گل تو نہ دساں جی مولوی کو جان چھڑانی ہوئے نا اس تو سوکھا طریقہ کوئی نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ بعض ہوتے ہیں نا لمبی تقریریں، لمبے خطاب، میں کوشش کرتا ہوں تقریر تھوڑی کروں۔ وہ کوئی مولوی تھا نا اس کے گھر آ گیا چور، تلاشیاں لی، ہر طرف سے چیک کیا، کوئی چیز نہ ملی۔ آخر چور نے کہا کہ چلو یار اور تو کچھ ہے نہیں، حلوہ تھی ضرور ہونا ہے۔ کچن میں گیا، وہاں سے حلوہ اس کو مل گیا۔ چور نے کہا چلو یہ کھائیے، کیوں ڈبہ کھولے نا تو مولوی صاحب نے خوشبو پہ گئی۔ مولوی صاحب کو کیوں نہ کے پھاڑ لیا، انہوں نے کہا چورا حلوہ چوری کر دیا۔ اسا کہ جی معافی دے دیو، حلوہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا تنوں پتہ ہی نہیں 11ویں دا حلوہ ہے۔ چور آ کہ میں بھی تو 11ویں دا منن والا۔ مولوی کو آکا مان کے کھانا، چوری کر کے تے نہ کھا۔ یہ کئی کھا جاتے ہیں نا اللہ کی نعمتیں ہیں، اونج نہیں مندے۔ اگے آتا تھا اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں۔ مجھ سے ایک دوست بیٹھے ہیں ندیم صاحب، انہوں نے کل فون کر کے پوچھا غائبانہ جنازہ، بندہ فوت ہو گیا مثال کے طور پہ سعودیہ میں، یہاں غائبانہ جنازہ ہو سکتا ہے؟ میں کہ اونجا دن نثال ثواب نہیں ہے پڑھدا، اونجا دن درود پڑھو مصطفیٰ نو نہیں ہے پڑھدا۔ میں کہ جنازہ ایڈی دور کیویں پڑھا؟ اپنے مطلب کے سارے مسئلے مان لیتے۔ اس نے کہا مولوی نے تینوں میں چھڑنا نہیں۔ اس نے کہا کی کریں گے؟ کہنے لگا تینوں میں دینا تھانے، تیرے تے پرچہ کراؤں گا۔ چور نے آکھا مہربانی کرو کو وچلا راہ کڈو جڑا تسی کڈ دے ہوندے ہو مولوی، مہربانی کرو کوئی دا حل کڈو۔ مولوی نے آکھا ایکو طریقہ وہ کیا کہ میری تقریر سن۔ مولوی آکھا میری تقریر سن تے تینوں معافی۔ چور آکھا بھی یہ کیڑی گل ہے، تھوڑی جی سن لینے، انہوں یہ نہیں سی پتا مولوی ملتان دا سی۔ 2 گھنٹے تو بعد انہوں کا خطبہ شروع ہو گیا۔ وہ جناب مولوی صاحب شروع ہو گئے، گھنٹہ گزر گیا، چور ٹائم دیکھ، دوجا گھنٹہ وہ بھی مک گیا، ٹائم دیکھ، تیجا گھنٹہ وہ بھی مک گیا۔ جو تو چوتھا گھنٹہ شروع ہے چور اٹھ کیا تھا مولوی جی اس کا کہ کہندے تم میں نے تھانے دے چھڑیا۔ تے اس واسطے میں چاہنا میں تم تھانے تک دی نوبت نہیں آن دینی۔ ایک بار اچھی وان اللہ کو سبحان اللہ۔ بچوں نے کہا کہ آج پھر دیکھ کے جانا، ایسے نہ جانا۔ اب میرے نبی کا انتظار تھا، رسول اللہ کے حجرے کا پردہ اٹھنے کی دیر تھی، بچے درود و سلام میں محب تھے۔ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، مل کے پڑھ لیں آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ
اچھوانا ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب وہ تھا تو یہودی، بچوں نے کہا ایک بار ذکر کر پھر زیارت کرنا، آپ تابے رسالتی کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا۔ کہنے لگے ایک بار پردہ اٹھنے تو دے، ایک بار زیارت کر تو صحیح، اگلی بار پھر کرنا۔ بچے نے کہا چلو ٹھیک، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ یہودی بچہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے حجرے کے سامنے کھڑا تھا، آقا علیہ السلام کے حجرے کا پردہ ہلنا شروع ہوا، بچے آگے پیچھے ہونے لگے۔ یہودی نے کہا اب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے سب کی خواہش ہے کہ آمنہ کے لال کی پہلی نگاہ مجھ پہ پڑھ دے۔ آقا پہلے مجھے دیکھے، ہر بچے کی یہ خواہش ہے۔ اب سب بچے ایک دوسرے کو پیچھے کرے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال نے جب حجرے کا پردہ اٹھایا، پردہ اٹھنے کی دیر تھی، یہودی پیچھے دیوار کے ساتھ ایک لگا کے کھڑا تھا، وہ بچوں کو تانے دینے والا نبی ایڈا سونا کہ روزانہ کھلوندے ہو، میں کئی دنوں تو دیکھتا جب میرے نبی نے پردہ اٹھایا کہ لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا تن بن دی رہی خبر نہ گائی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ بس 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 اب پہلی نگاہ پڑی، سرکار نے اس بچے کی طرف دیکھا تو اس کا مقدر جاگ گیا۔ اب رسول اللہ نے جب اس کی طرف دیکھا، میرا کریم نبی چل کے آیا، بچے کے پاس آئے، میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے نبی مسکرا کے چل دیا۔ اب وہ بچہ رکا رہا، دھاکن ہو گیا، سکتہ داری ہو گیا۔ باقی مسلمانوں نے پوچھا اوے سنا، رائے کا اظہار کر، ہمارے نبی کو دیکھا ہے کیسا لگا؟ بچہ کہنے لگا محمد پہ میں دل فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا۔ اب اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آقا سے گفتگو کرتا، میرے نبی سے کلام کرتا، پہلی نگاہ میں محبت ہو گئی۔ اب بات شروع والی جو میں نے ابتدا میں کی، پہلی ملاقات میں محبت، اب دوسری ملاقات کے لیے سرکار مسجد میں تھے، مسجد کے دروازے پہ آیا۔ وہ بچے تو گھر آتے، اس نے کیا کیا؟ تانے دینے والا مسجد کے دروازے پہ آیا۔ حضور فجر پڑھنے کے بعد حجرے میں آتے، حجرے کے دروازے پہ آتا، سرکار ظہر کے لیے نکلتے، ظہر سے پہلے آتے، مسجد میں جاتے، نماز کے بعد مسجد کے دروازے پہ، ہمت نہیں گفتگو کرے، باپ یہودی ہے، قبیلہ بڑا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اگر کلمہ پڑھ لیا تو باپ سزا دے گا۔ اب جب محبت ہوئی، محبت پہلے قید
میں تھی، جب قید سے چھوٹی وہ محبت عشق بن گیا، جب عشق بنا تو پھر اپنے گھر میں کھانا پینا کھانا پینا چھوڑ دیا، اب عشق کی مرض لگ گئی، مرض بڑھتی گئی، لیکن کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، بچہ سب سے کہتا نہ کلیم کا تصور، نہ خیال پورے سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ بچے نے کہا کہ میرا علاج طبیبوں کے پاس نہیں، حکیموں کے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تیرا علاج کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ۔ واہ اب میرے نبی پاک سرکار کی محبت میں عشق میں بیمار ہو گیا، حکیم طبیب آئے، کوئی صحت نہ ہوئی، مرض کی سمجھ نہیں آتی۔ ادھر آمنہ کے لال حجرے سے نکلے، میرے آقا نے فرمایا ننھے غلاموں کو دیکھا، سرکار رک گئے، میرے نبی رک گئے، آقا قریب آئے، سرکار نے پوچھا اوے میرے عاشقوں، اوے میرے غلاموں، آج جو نما عاشق نہیں پیا وہ نیا عاشق کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ سنا ہے اس قدر بیمار کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ثلاثہ، زبیر، بلال، جی یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا چلو چلیے۔ آقا کہاں جائیں؟ فرمایا اس کے گھر جائیں، اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے۔ رسول اللہ تشریف لائے، اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے نے نبی سے عشق کیا، وہ تھا یہودی۔ سرکار نے دروازے پہ دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا، میرے نبی پاک کو دیکھ کر پوچھا اے آنے والے آپ کیسے آئے؟ آقا نے فرمایا تیرا بیٹا میرے ساتھ عشق کرتا ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے آیا۔ پہلے وہ مجھے دیکھنے آتا تھا، آج میں اسے دیکھنے آیا۔ آقا نے فرمایا پہلے میری زیارت کو آتا، آج میں اس کے لیے آیا کہ زیارت توڑ کروا کے آؤں۔ یہودی نے بھی کہا اسی لیے حکیم آئے، طبیب آئے، بچے کی نظریں دروازے پر کیوں لگی ہوئی ہیں؟ مجھے تو پتا ہی آج چلا کہ بچے کی نگاہیں بھی کہتی تھی، بولتا نہیں تھا، بس نگاہوں سے یہ بیان کرتا تھا جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے او دل پر سونا نہیں آیا، جڑا لٹ کے لے گیا جندڑی نو او یار پرونا۔ وہ انتظار میں تھا۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا، بڑی توجہ سے سنیے، لیاقت صاحب توجہ سے، وہ بیمار تھا،
سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایسے ہی تھا جیسے اس کی روح نکلنے والی تھی. میرے نبی نے قدم رکھا, اس کے حجرے میں قدم رکھا, تو پھر میرے نبی کے آنے پر وہ روح لوٹا دی گئی. شاید وہ بچہ بھی کہتا ہوگا اے قضا اے قضا ٹھہر جاؤ کر لوں ذرا ایک حسین گفتگو آخری آخری. اب عشق والے توجہ کریں, سارے نہیں, سب کو سمجھ نہیں آئے گی. توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. اب وہ تو قضا سے بات کر رہا ہے, شاید اسرائیل سے کہتا ہوگا اے قضا ٹھہر جاؤ کر لوں ذرا ایک حسین گفتگو اچوانا پڑھو ایک حسین گفتگو آخری آخری. اور کوئی تمنا نہیں با خدا ہے یہی آرزو ہے یہی آرزو. آنکھوں سے آنسو جاری تھے, رو کے شاید کہتا ہوگا آنسوؤں کی جو رت ہے بدل جائے گی, جان آرام سے نکل جائے گی, جان آرام سے نکل جائے گی. پوچھ لے کر ذرا حاذق میرا, حاذق کہتے ہیں ماہر کو, پوچھ لے کر ذرا حاذق میرا بیٹھ کر روبرو آخری آخری بیٹھ کر روبرو. اب بچہ میرے نبی کے انتظار میں تھا, عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہا تھا, ذہن میں شاید پلان بنا رہا تھا. عاشق نے اس کا پورا نقشہ کھینچا, وہ کہنے لگا میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے ان کے قدموں سے پل پل پٹ جائیں گے. ایک باری سونے نو آن دے دے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا شہنشاہ, اسی واسطے آپ نے بھی کہا ایک باری لانگے ساڑی تو جاتے آقا داریاں کرے تھا میں سکا لہاتے. یا رسول اللہ ایک باری مہربانی کرو نا. عرض کی آقا ایک بار مہربانی کریں, ایک بار میرے گھر میں بھی آئے. عاشق نے انتہا کر دی, میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے ان کے قدموں میں پل پل لپٹ جائیں گے, سامنے ان کے نینوں کو کروائیں گے آنسوؤں سے وضو آخری آخری, آنسوؤں سے وضو. اب سرکار نے قدم رکھا, رسول اللہ نے قدم رکھا, بچے کی جان میں جان آئی کہ جان کا مالک آ گیا. اب اس کا مقدر دیکھیے, میرے نبی پاک اس کے قریب آئے, کہنے لگا اتنی ہمت نہیں اے پیارے محبوب کہ اٹھ کے قدموں پہ گر جائے, بدن مفلوج ہو گیا, صحت اجازت نہیں دیتی. میرے نبی پاک اس کے تکیے کی طرف, اس کے سر کی طرف چارپائی پہ بیٹھ گئے. آقا نے اس کا سر اٹھایا, اپنی جھولی میں رکھا,
میرے نبی نے اس عاشق کا سر اپنی جھولی میں رکھا، وہ میرے آقا کی طرف دیکھتا، میرے نبی اس کی طرف دیکھتے، کہنے لگا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ سرکار نے اس کی طرف دیکھا، میرے نبی پاک علیہ السلام اس کی طرف محبت سے دیکھتے، اس کے بالوں میں میرے نبی نے انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ آقا سے کہا یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا پوچھ سوال۔ کہنے لگا پہلی بات تو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ سرکار کا اس نے کلمہ پڑھا، پھر عرض کی آقا کلمہ پڑھ لیا، اسرائیل روح کے انتظار میں آپ جائیں گے، میری روح نکل جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکات دی، صرف کلمہ پڑھا، کیا اللہ مجھے بخشے گا؟ میرے نبی فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے، جنت پہنچانا محمد کا کم۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت پہنچانا میرا کام ہے۔ بن گئی بات، ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا۔ دنیا کہنے لگی 5 تن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہوئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ تو پھر اب اس کی خوش بختی دیکھیے، اس کی خوش قسمتی دیکھیے، میرے نبی کا سر ہو صدیق کی جھولی ہو۔ آج اس ننھے عاشق کا مقام دیکھیے، صدیق کا مقام تو سب صحابہ سے افضل ہے۔ یہ جزوی فضیلت بتا رہا ہوں، وہ بچہ اس کا سر میرے نبی کی جھولی، رحمت کائنات کی جھولی۔ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے میرے نبی کی طرف دیکھا، پڑھ کلمہ، کلمہ پڑھا، فرمایا جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت ضمانت دیتا ہوں۔ اب سرکار نے فرمایا اٹھاؤ اس کا جنازہ۔ جب روح نکل گئی، اب مختلف صحابہ کے بارے میں یہ روایت ملتی جلتی ہے۔ جب اس بچے کا جنازہ اٹھایا گیا، یہودی اس کا باپ تھا، اس نے کہا پتر میرا یہ جنازہ اٹھو کیوں؟ فرمایا پتر تیرا ادو تک سی جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ اب اس کا کفر سے رشتہ نہیں، مدینے کے تاجدار سے آقا نے فرمایا اب وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے، اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، اب صرف ایک رکن پہ عمل کیا، باقی ارکان باقی تھے۔ سرکار نے جنت کی بشارت دی، آقا نے فرمایا گھبرا نہیں، تو جنتی ہے، جیسے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کہنے لگا نہ نمازوں پہ بھروسہ، نہ خیرات پہ بھروسہ، نہ روزے پہ بھروسہ۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کس پہ بھروسہ ہے؟ کہنے لگا مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار۔ اب سرکار نے فرمایا پھر گھبرا نہیں، المرء مع من احب، جس سے پیار ہوگا تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب پتہ یہ چلا نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے نہ سال مکڑیے مل کے پلے، نہ دن نہ مہینے نہ سال۔